اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوبصورت شخصیت ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ چشتی صاحب جی قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی قبلہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ ہمیں ارجنٹ جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں پروگراموں میں آتے جاتے ہوئے، یہ بھی آپ کا جزاک اللہ، کمال حضور ہے۔ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا ہے، آپ محفل میں تھے اور آگے بھی آپ کی محفلیں ہیں، ٹرانسمیشنز ہیں، اور آپ نے اس کے اندر سے جو کچھ منٹ باقی اللہ کے نکالے فضل ہیں، و کرم اللہ آپ سے، کو سلامت رکھے قبلہ۔ بغیر آپ کے وقت اللہ کے یہ فضل و کرم سے، جی جی بسم اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آٹھویں گفتگو آپ سے ہو رہی ہے مغرب سے لے کے اب تک، جزاک اور آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اور رات کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کرم کیا، اور یہ آج کی رات ہمیں عبادت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں عطا فرمائی۔ جی جی دنیا کائنات میں بہت بہت عظمتیں آئیں، 1,00,000 پیغمبر آئے، بنی اسرائیل کی قوم جن کی ایک نبی کی بلکہ کئی نبیوں کی امتیں ایسی بھی تھیں جن کی عمریں ہزار سال، 800 سال، 9 سال، 1,000 سال جو ہے ہوتی تھی، اور وہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ بڑے غمگین، بڑی گہری جو ہے وہ ایک سوچ میں کہ میری امت کیا کرے گی، کیونکہ عمریں بہت کم ہیں اور نیکیاں کرنا اتنی عمر کے اندر 1,000 سال والے بندے کے مقابلے میں بڑا مشکل ہے۔ تو جی آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، جبریل علیہ السلام آئے، عرض کیا حضور رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب غم نہ کر، بے شک تیری امت کی عمریں کم ہیں، مگر جو 1,000 سال عبادت کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں تیری امت کو ایک ایسی رات دوں گا، وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایسی رات دوں گا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا 1,000 سال کی پوری زندگی میں عبادت کرنے والے انسان کے بڑھ کے اس کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ رب کائنات نے آج کی رات میں اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ انعام دیا ہے کہ آج کی رات میں جو بھی انسان عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کرے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ نبی بنی اسرائیل کے نبی کی امت جن کی عمریں 800 سال، 900 سال ہیں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں اسے عطا کی جائیں گی۔ اور ایک روایت ہے، ایک بادشاہ تھا جس کے اس دوران 1,000 بچے پیدا ہوئے، روایت ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، 1,000 بچے پیدا ہوئے، اور ان کی عمر بھی ظاہر ہے 11 سال تھی، اور خود وہ بادشاہ تھا، اور ہر بچے کو جب بھی کبھی جہاد کا موقع آتا تو بچوں کو جہاد کے لیے بھیجتا، اس سے بچے شہید ہوتے رہتے، اور ظاہر ہے کہ شہید کے جو والدین ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور جب وہ 1,000 بچے شہید ہوتے رہے اور پھر آخر میں ایسا وقت بھی آیا کہ بچے ختم ہو گئے اور بادشاہ خود گیا، اور جب جہاد کے لیے وہ گیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب روایات میں ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے، مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے 100 بچے اللہ کی راہ میں دے دیے، شہید کروا دیے، خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جو آج کی رات میں عبادت کرنے والا ہے، رب کریم اس سے زیادہ بھی اس کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ رب کائنات کی طرف سے انعام ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میں بات کرتے کرتے تعارف کرواتا جاؤں، میرے ساتھ اس وقت بہت عظیم ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں خبر بھائی آپ کی محبتیں ہیں، آپ جب بلا لیتے ہیں پھر جہاں بھی بیٹھے موقع ملے حاضر دیتے۔ میرے ساتھ اس کے پیر سید بلال حسین گردیشی جو مغل پورہ میں بہت بڑی جامعہ ہے، جامعہ فاطمیہ تعلیم القرآن، اس کے محترم اعلیٰ ہیں، یہاں اس وقت 500-600 طلباء کی تعداد ہے جو اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے،
رمضان میں تو غار ادارے بند ہیں، اس کے بعد 10 شوال کو مدرسوں کے دارالعلوم کے داخلے سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور ادھر میرے سماجی اور ہمارے علاقے کے جو ہے وہ رفائی کاموں کرنے والی عظیم شخصیت جناب محترم جمیل خان صاحب، ایک تو ہوتا نا کسی محلے دار کا ایسے تعارف کرا دینا، بڑا چڑھا کے اسے اٹھا کے سنا دینا، یہ واقعہ رفائی کام کرنے والے اور سماجی کاموں میں لوگوں کے کام آنے والی شخصیت ہے۔ اور بس یہ بیٹھا تھا، میں نے کہا میرے دوستوں کے درمیان، تو میں نے کہا ان کی ملاقات کے دوران ہی میری آپ سے بات ہو جائے کہ آج کی رات میں فضیلتیں برکتیں اٹھا لیتا ہے وہ یقیناً کامیاب جاتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں آج کی رات عطا کی ہے۔ ابھی مغرب کے ٹائم پہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، جنازہ فوت کی کراچی میں ہوئی اور 2 دن پہلے فلائٹیں کھلی ہیں، فوت کی کراچی میں ہوئی ہے، فوراً مغرب کے ٹائم پہ یہ میت کو لے کے آئے، ہم نے مغرب کا جو ہے تاریخ کی اور جنازہ پڑھا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے میرے تو سامنے دیکھ کے آیا ہوں، مجھے تو پتا ہے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب کائنات نے انسان کا کتنا ٹائم وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ جس کو آج کی رات نصیب ہونی ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور جسے رب کائنات نے رات سے پہلے اٹھا لیا ہے یقیناً اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ تیری قسمت میں یہ رات نہیں ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر کی رات، اور یہ رات وہ ہے لیلۃ القدر من الف شہر جس میں رب کائنات جو گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور ہر ایک کو پناہ دیتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، آج کی رات میں قرآن کی جو ہے وہ نزول ہے، قرآن کیا نزول ہے، اور قرآن وہ قرآن جو لارائب ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ رب کائنات نے آج کی رات میں یہ راتوں میں لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور قرآن جس سے اوپر اترا وہ آخر الزماں پیغمبر کائنات کے والی جو ہے اور امام الانبیاء ختم الرسول دارائے ثبوت تاجدار مدینہ سرور سینہ صاحب سکینہ شب اسرا کے دلہا محبوب عرش و سما خالق الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ امام الانبیاء ہیں تو کتاب بھی جو ہے امام الکتبا ہے، تمام کتابوں کی امام ہے، اور آج تک بلکہ رہتی کائنات کے اختتام تک بھی ہے یہ کتاب ہمارے لیے مشرق ہے، ہر ایک چیز کا علم بھی دیتی ہے، پیغام بھی دیتی ہے، جو کام قیامت تک ہوگا آقا بھی بتا کے چلے گئے، اور یہ کتاب بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ جو وائرس، یہ جو نجات جس سے ہم مانگنے کے لیے دن رات اذانیں دے رہے ہیں، وہ رب کائنات کی طرف سے عذاب نہیں ہے، یہ رب کائنات کی طرف سے چھوٹا سا امتحان ہے۔ عذاب بھی چلیے نہیں آ سکتا، کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب تک آقا موجود ہے رب کائنات کا ارشاد ہے کہ میں محبوب جب تک تم ان میں ہو میں تمہارے اوپر عذاب نہیں کروں گا، اس لیے عذاب تو ہے نہیں، مگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو ایک امتحان ہے رب کائنات ہمارے اوپر کرم فرمائے، ہم امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال کیا ہیں، اپنے گریبان میں جا کے ہم نے کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر پاتے۔ رب کائنات کے اس وحدہ لا شریک کی بندگی ہی پوری طرح نہیں کر پاتے، مگر رب کائنات ہمارے اوپر اتنا کرم کرتا ہے کہ ہم یہ لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور کائنات عالم میں اس وقت یہ مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے ہم یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے جولیاں پھیلائے ہوئے اور التجائے کر رہے ہیں۔ مالک اللہ رب العزت تو نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے، ہم تیرے ہیں، خالق تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو، ہمارے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے، جتنے ہم سے بچھڑ گئے چل گئے مالک تو کرم فرما اور ان کو بھی بخش دے، اور ان کو بھی جو ہے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب کائنات نے آج کی رات میں ہمیں انعام دیے ہیں، انعام کیا دیے ہیں، ہم اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اور اسی میں رب کائنات ہمیں
नेकियां अता कर रहा है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि हम तो माइल करम है तो कोई साहिल ही नहीं, अरे राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अरे को आए तो सही रास्ते पे, कोई आओ तो सही, कोई मफरत मांगने वाला, कोई माल मांगने वाला, कोई बख्शिश मांगने वाला, कोई अता लेने वाला आए तो सही, हम तो देने के लिए तैयार हैं। रब करीम ने अपने महबूब को बख्शने के बहाने बनाए हुए हैं कि जो कौमी इतनी इतनी मेहनतें करती रही, इतने इतने इनामात लेने के लिए, अपने गुनाहों से छुटकारे के लिए इतने इतने जो है यकीन शकार बातें करती रही, मगर रब कायनात ने हमें छोटे छोटे मेहनत के ऊपर, छोटे छोटे अमल के ऊपर इतने इतने बड़े इनामात दिए हैं कि किसी तरह मेरे महबूब की उम्मत बख्श दी जाए, इस तरह बहाना बन जाए। हम कितने खुश नसीब हैं। और वकार भाई ये आपकी मोहब्बतें हैं, रब कायनात आपकी इस मेहनत को, इस काम को जो आपने इस दौर में, जिस दौर में महाफिलों पे ब्रेक लगा दी की, जिस दौर में मसाजिद में पाबंदियां लगवा दी गई, जिस दौर में दरबारों को बंद कर दिया गया, जिस दौर में मस्जिद से जाने का रोका जा रहा है। अरे कोरोना का कोई टाइम है? अरे बीमारी का कोई वक्त है तो 3 दिन आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, या 5 बजे के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी? अरे ये क्या तमाशा है? आओ रब्बे कायनात की बारगाह में झुक जाओ, आओ रब्बे कायनात की बारगाह में आकर दुआएं इल्तिजाएं करो और नजात के लिए दुआ करो। रब्बे कायनात यकीनन हमारी दुआ सुनता भी है और सुन भी रहा है और सुनेगा भी, इसलिए कि हम उस महबूब के उम्मती है जो वाहिद महबूब है रब्बे कायनात का, उसका कोई शानी नहीं है। इसलिए रब्बे कायनात हमारी दुआएं इल्तिजाएं आज की रात में सुन रहा है। और देखिए मज़ारात बंद किए गए थे, हमने 2 दिन का वक्त दिया। अरे सुन लो बंद करने वालों, अगर 2 दिन के अंदर तुमने मज़ारात को ना खोला, तुमने जो है बाजारों को खोल दिया, एयरप्लेन जहाज खोल दिए, अपनी गाड़ियां चला दी, ट्रेनें चला दी, बजाय शॉपिंग सेंटर खोल दिए, दफातर खोल दिए, मगर मसाजिद तो दरबारों पे पाबंदी लगा रहे हो। इसका मतलब और मकसद क्या है? हमने 2 दिन दिए, रब्बे कायनात ने करम फरमाया, आज फैसला हो गया कि सुबह जुमेरात को पूरे पंजाब के 544 दरबारों को खोला भी जाएगा और जारीन वहां जाके अल्लाह की बारगाह में उस वली कामिल के सदके में दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह रब कायनात की बारगाह में मांगने का तरीका अता फरमाए और महबूब दो आलम रहमत आलम की बारगाह में जाने आलम सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत तहार के सदके में, सहाबा के सदके में यह दुआएं करने की, इल्तिजाएं करने की, क्योंकि वसीले के हम कायल हैं और वसीला देके जब मांगा जाए दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक हमें वसीले से दुआएं करके अपने लिए नजात और इस बीमारियों से, इन परेशानियों से और जो है मुश्किलात से छुटकारा के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। मैं नहायत मशहूर हूँ, मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए आया और इन मेरे साहिबान ने मुझे ये मौका दिया कि मेरे साथ बैठकर इस वक्त ये मेरी गुफ्तगू छोटी की है, ये इन्होंने भी सुनी और जो जो हजरात लाइव सुन रहे हैं नाज़रीन, मैं उनकी बारगाह में, बारगाह इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल किसी को खुश करना हो ना, उसे बड़ा चढ़ा के पेश करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। मैं आपको बड़ा मोहतरम समझता हूँ। सुनने वालों जो बाद में सुनोगे उनके लिए भी कह रहा हूँ कि तुम बड़े हिम्मत वाले होगे, तुम बड़े काम वाले होगे, बड़े मर्तबे और मुकाम वाले होगे, मगर जब तक तुम रब की बारगाह में महबूब के सदके नहीं मांगोगे, रब कायनात की कसम खुदा कभी तेरी झोलियां नहीं भरेगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के तशद्दुक और वसीले से दुआएं कीजिए, इल्तिजाएं कीजिए, बख्शिश के लिए, मगफरत के लिए, अपनी यह जरूरियात जायज मुरादों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आज की रात में हमारी दुआएं कबूल फरमाए और आज की रात जो रब कायनात ने हमें अता की है, अल्लाह पाक इसमें हमें ये बरकत समेटने की और ये रमजान का आखिरी हिस्सा और ये ताग रातें जिसमें रब कायनात ने लैलतुल कद्र रखी है, रब काबा हमें उनसे फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अर्जेंट टाइम भी दिया और मेरी गुफ्तगू को बगैर ब्रेक के सुना। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक शेर पे बात खत्म कर रहा हूँ कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी,
सदाएं वाह वाह वाह। दुरुदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को, खुदा अहले मोहब्बत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि मौजूद थे जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब, जो कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जो है आज की रात के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे।